السلام علیکم ناظرین، یہ بات ہے 20 نومبر 1979 کی، جب پوری دنیا عید میلاد النبی منا رہی تھی، مگر مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کئی دن تک چھپایا گیا اور آج بھی بہت کم لوگ ہی اس کو مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس وقت ہوا کیا تھا۔ صبح کے وقت تھا، ہزاروں مسلمان نماز فجر کے لیے حرم شریف میں جمع تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، ایک گروہ نے اچانک خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ ان کے پاس خودکار اسلحہ، گرنیڈ اور جدید ہتھیار تھے۔ ان کے رہنما کا نام تھا جوہیمان العتیبی، جو ایک سعودی عرب کا ایک شدت پسند نظریات رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا بہنوئی مہدی موعود ہے، یعنی آخری زمانے کا نجات دہندہ۔ کعبہ جو کہ دنیا کی تمام مسلمانوں کے مقدس ترین مقام ہے، اب ان باغیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سعودی حکومت حیرت زدہ تھی۔ فوج اور سیکورٹی فورسز نے حرم کے محاصرہ کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اندر کی کارروائی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چند دنوں میں یہ واقعہ اتنا سنگین ہو گیا کہ سعودی حکومت کو فتویٰ لینا پڑا کہ حرم کے اندر طاقت کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ بالآخر علماء کے فتویٰ کے بعد کارروائی کی اجازت مل گئی۔ کچھ ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں فرانسیسی اسپیشل فورسز نے بھی کردار ادا کیا تھا، جنہیں مسلمان بنا کر اندر بھیجا گیا۔ 15 دن کی یہ لڑائی آخر کار حرم کو بازیاب کرا لیا گیا۔ جوہیمان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 63 افراد کو بعد میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ مگر اس واقعے نے سعودی عرب کی سیکورٹی، مذہبی نظام اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ حرم کی سیکورٹی کو از سر نو منظم کیا گیا۔ شدت پسندی کے خلاف سعودی پالیسی میں سختی آئی۔ اسلامی دنیا میں مہدیت جیسے خیالات پر از سر نو بحث شروع ہوئی۔ اس واقعے میں کہا جاتا ہے کہ بعض پاکستانی لوگ بھی شامل تھے، لیکن کسی مصدقہ رپورٹ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پاکستانی آفیشلز اس آپریشن کے اندر خود موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ISI کے کچھ افیسروں نے بریف ضرور کیا تھا، لیکن اس کے اندر کارروائی صرف سعودی نیشنل گارڈ اور دیگر لوگوں نے کی تھی۔ فرانسیسی لوگوں کو مکہ کے اندر لانے میں بہت دشواری پیش آئی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھے اور یہ قانون ہے کہ غیر مسلم خانہ کعبہ کے یا اطراف میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے ان کو مسلمان بنا کر پیش کیا گیا۔ اس آپریشن کا نام عمومی طور پر سائج آف مکہ اور آپریشن ماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے اس آپریشن کا باقاعدہ نام جاری نہیں کیا، مگر انٹیلیجنس اور فوجی سطح پر اس کا نام آپریشن ابابیل بھی رپورٹ ہوا ہے۔ یہ آپریشن سعودی حکومت کی قیادت میں ہوا، جس میں شہزادہ نائف بن عبدالعزیز یعنی وزیر داخلہ اس وقت کے، شہزادہ فہد ولی عہد وزیر اعظم، شہزادہ عبداللہ بعد کے بادشاہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے۔ مکہ ریجن کے گورنر اور اعلیٰ فوجی نے بھی اس آپریشن کی قیادت کی۔ ابتدائی کارروائی سعودی نیشنل گارڈ اور اسپیشل فورسز نے کی، مگر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا ہوا، کیونکہ حملہ آور کعبہ کے بیسمنٹ، میناروں اور زمزم کے علاقے میں مرچزن تھے۔ حرم میں طاقت کے استعمال کے لیے سعودی علماء کا شرعی فتویٰ لیا گیا، تب جا کر کارروائی کی اجازت ملی۔ قرآن اور سنت، اسلامی تاریخ سے دلائل لے کر ثابت کیا گیا کہ باغی مسلمانوں کو مارنا جائز ہے۔ اس آپریشن میں فرانسیسی اسپیشل فورسز GIGN سے مدد لی گئی۔ ان کے 3 انسٹرکٹرز کو مکہ بلایا گیا۔ چونکہ غیر مسلم کا حرم میں داخلہ حرام ہے، اس لیے انہیں عارضی طور پر مسلمان قرار دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری زہریلی گیسوں کے استعمال، وینٹیلیشنز اور سرنگوں کی صفائی کے پلان میں مشورہ دینا تھا۔ اصل کارروائی سعودی فورسز ہی نے کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے بھی اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا؟ پاکستان کی اسپیشل فورسز ISI کی براہ راست شرکت کا کوئی مضبوط تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ غیر رسمی سطح پر کچھ رپورٹس اور انٹرویوز میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو بریفنگ میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت سعودی عرب کا قریبی اتحادی تھا۔ پاکستان آرمی کے کچھ مذہبی مشیر یا مشقوں کے ماہرین نے سعودی افسران کو جدید شوش دبانے کی ٹریننگ دی تھی۔ اس آپریشن میں محدود شمولیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا خدشہ تھا، اور سعودی عرب چاہتا تھا کہ کارروائی مکمل طور پر مسلمان سعودی فورسز انجام دیں، تاکہ بین الاقوامی مسلم برادری میں تنقید نہ ہو۔ آپریشن کا ایکشن پلان کچھ یوں تھا: مکہ کا محاصرہ کر کے پانی بجلی بند کیا، کھانے کی فراہمی روک دی گئی، میناروں میں چھپے حملہ آوروں کو اسنائپرز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ زمزم کے نیچے سرنگوں میں باغیوں نے مورچے بنا رکھے تھے، ان سرنگوں میں نیند آور گیس یعنی CS گیس استعمال کی گئی۔ زمینی آپریشن کے دوران ایک کمرہ، بیسمنٹ اور تہہ خانہ کلیئر کیا گیا۔ مکمل آپریشن 15 دن میں مکمل ہوا، جس میں 300 سے زائد حملہ آور اور نمازی مارے گئے۔ اس میں کچھ فورسز کے اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سعودی نے شدت پسندی کے خلاف اصلاحات شروع کی۔ حرم شریف کی سیکورٹی میں سعودی اسپیشل گارڈ فورسز SSF کا اضافہ کیا گیا۔ پاکستانی فوج نے بعد میں سعودی نیشنل گارڈ کی تربیت میں مدد فراہم بھی کی۔
ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری. امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور سٹوری کے ساتھ. اس پیج کو لائک کیجئے, اس پیج کو فالو کیجئے, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور سٹوری کے ساتھ. تب تک دیجئے اجازت. اللہ حافظ.